الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ग्राम कदर अहबाब बुजुर्गान इस्लाम और इस्लामी जज्बे से सरशार अहले इलाका मेरे मुहतरम दोस्तों भाइयों बुजुर्गों आज मैं अपने मौजूए बयान को उन हस्तियों के नजर करना चाहता हूं जिसके बारे में जिसके एजाज में खालिक़ कायनात ने आयत नाज़िल की और रोए ज़मीन में उन हस्तियों को सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला करार दिया। वो हस्तियां कौन है, वो हजरात कौन है जिनके बारे में रब्बे लम यज़ल अपनी अजीम
کتاب قرآن مجید میں آیت نازل کرتا ہے، وہ ہستیاں انبیاء نہیں، صحابہ نہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر الگ ابواب قائم کی۔ وہ ہستیاں، وہ لوگ صدیقین نہیں، شہداء نہیں، البتہ وہ ہستیاں اس امت کے علماء کرام ہیں۔ سامعین محترم، علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ جس ذات کو، جس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ صفت علم سے مزین کرتا ہے تو وہ ذات معتبر ہو جاتا ہے، وہ ذات پرکیف ہو جاتا ہے، وہ ذات باعزت اور باوقار ہو جاتا ہے۔ جس ذات کے ساتھ صفت علم منسلک ہے وہ ذات مسجود ملائک بن جاتا ہے۔ اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کا ارادہ کیا اس حوالے سے اپنے نورانی مخلوقات ملائکہ سے محو گفتگو ہوا تو ملائکہ نے عرض کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے تسبیح و تقدیس بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اس جواب میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا، ملائکہ نے عرض کیا قالوا اتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء، کیا اب آپ ایسے مخلوق کی تخلیق کریں گے جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے خون بہائے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کے تسبیح اور تقدیس کے لیے ہم کافی ہیں۔ رب کعبہ نے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے میرے فرشتوں، جس چیز کا مجھے علم ہے اس چیز سے آپ واقف نہیں ہیں۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔
جب آدم علیہ السلام کی باڈی کی تشکیل ہوئی مٹی کے گارے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسماء کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام کو مرحمت فرمائی۔ اس کے بعد وہ اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں تو مجھے ان اسماء کے معنی بتائیں، یا ان اسماء کی آپ تلفظ کریں۔ تو فرشتوں نے اپنے کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگے قالوا سبحانك انی اعلم ما لا تعلمون۔ اے اللہ تبارک و تعالی، باقی ہے آپ کے لیے وہ چیز ہم نہیں جانتے جو آپ کے علم میں ہے، ہم وہ بتا سکتے ہیں جو آپ نے ہمیں تعلیم دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے قال یا آدم انبئهم باسمائهم، کہ اے آدم کہ آپ ان اسماء کی خبر دے، یعنی ان اسماء کی تلفظ آپ کریں۔ فلما انبأهم باسمائهم، جب آدم علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک سے ان اسماء کی تلفظ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہے اس کا علم صرف میرے پاس ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنے زبان پاک سے ان اسماء کی تلفظ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ آپ سجدہ کرو آدم کی۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے، تمام ملائکہ نے اجتماعی طور پر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گئے مگر ابلیس کے۔ اب یہ مجھے اور آپ کو علم کی اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، سانس اس کے باڈی میں پھونکا گیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذات کو صفت علم کے ساتھ مزین کیا، تب ملائکہ کو حکم دیا کہ اب اس کے سامنے سر جھکاؤ۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کے متعدد آیات علماء کرام کے شان میں نازل کیا۔ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور جاہل لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی دو الفاظ میں کہتے ہیں کہ عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالی ان کو بلند مرتبہ فرماتے ہیں، ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں جن کو اپنی طرف سے علم کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ آقائے دو جہان ساقی کوثر شافی محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی شان کو یوں واضح کرتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو میری امت کے علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّمَا الْأَنْبِيَاءُ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، کہ بے شک انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات وراثت میں دینار درہم نہیں چھوڑتے، البتہ وہ اپنے وراثت میں علم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے جس ذات کو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے اس وراثت کے لیے منتخب کرے، انبیاء کے اس وراثت کے لیے چن لے، کیا میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس ذات کی، اس شخصیت کی عزت و تکریم کیا ہو سکتی ہے؟ میرے محترم دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة، کوئی بندہ اس راستے کو اختیار کرے
جس راستے میں وہ علم کو چھوئے حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف جانے والے راستے ان کے لیے ہموار کرتے ہیں، جنت کے راستے ان کے لیے آسان کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان فضل العالم علی العابد کفضل لیلۃ البدر کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند، جس کی فضیلت دوسرے ستاروں اور چاند پر ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، عابد سے مراد میں اور آپ نہیں ہے، ہم نے صرف عابد عبادت کرنے کا نام سنا ہے۔ عابد وہ ہے جو دن رات اپنے اللہ کے تسبیح بیان کرے، راتوں کو اٹھ کر اپنے اللہ کو یاد کرے، میں اور آپ تو 5 وقت کی نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے ہیں۔ میں اور آپ جب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا مومن یا کوئی بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہیں۔ ایک عالم کی فضیلت اس عابد پر جو 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت کے بغیر نہ گزارتا ہو، اس پر فضیلت اس طرح ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے میری فضیلت آپ میں سب سے ادنا شخص پر ہے۔ وہ خیر البشر ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ سید الکونین ہے، اس کی فضیلت تو انبیاء سے بھی برتر ہے۔ وہ کہتا ہے میری فضیلت تم میں ادنا شخص پر جتنا ہے نا، اتنی عالم کی فضیلت ہے کسی عابد پر۔ میرے محترم دوست، اب ایسے صفات، ایسے درجات، ایسے مرتبات کا حامل عالم جب کسی محلے کے مسجد میں اپنے فرض منصبی بجا لاتا ہے، یعنی امامت کی ذمہ داری سنبھالتا ہے، تو میں اور آپ اپنے گربان پہ جانتے ہیں، کیا ہم ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس امام کے احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جب ایسے صفات کو اٹھانے والا دین کے کسی شعبے میں خدمت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے،
کیا ہم اس کے قدر و منزلت کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں احساس ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما او خادما ولم یکن رابعا، یا عالم بن جا، یا متعلم بن جا، یا ان کے خادم بن جا، ولم یکن رابعا، چوتھا آدمی مت بن کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب چوتھا آدمی کون ہے؟ اگر ممکن ہے، اللہ نے استطاعت دیا ہوا ہے تو نکل جا، صفت علم سے خود کو مزین کر، اگر نہیں ہے تو کسی مولوی کے سامنے شرف تلمذ حاصل کر علم کے طلب میں بیٹھ جا، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو ان علماء کے خادم بن، ان کے جوتیاں اٹھانے والے بن۔ اگر ان تینوں میں سے کچھ نہیں بنتے تو ان کی مخالفت کرنے والا مت بن۔ میں آج تمہیں جھنجھوڑنے آیا ہوں، آج اس امت کے علماء کرام حقارت کی زندگی جی رہے ہیں، ہر کس کے، ہر آدمی کے زبان سے طعن و تشنیع کے شکار بن رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے غصے کو چیلنج مت کرو۔ جب وہ پکڑنے پر آتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو اس طرح عذاب دے گا کہ میرے اور آپ کے کانوں کان خبر نہیں ہوں۔ آج سوشل میڈیا کے اندر علماء کرام کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہے، ان ہستیوں کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، میں تمہارے ایمان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں پتا ہے ان سازشوں کے پیچھے کن کا کام ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے تمہیں اپنے اکابرین کے خلاف کون استعمال کر رہا ہے؟ یہ بات ذہن کھول کے سمجھ لیجئے کہ یہ ان یہودیوں کے سازش ہے یا ان قادیانیوں کے سازش ہے جو میرے اور آپ کے ایمان کے در پہ لگے ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، کہیں ایسا نہ ہو میں اور آپ ان کے سازشوں کے شکار ہو جائیں اور اپنے علماء کے خلاف بدزبانی کر کے، اپنے علماء کے پگڑیاں اچھال کے کہیں اللہ کے عذاب کو اس دنیا ہی میں ہم دعوت نہ دیں۔ میرے محترم دوستوں، آج ہم ان سازشوں کے شکار کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دین سے دور ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے اسلاف کی تاریخ یاد نہیں۔ جب بھی مسلمانوں کے بادشاہت کے تختے الٹ دیے گئے، جب بھی مسلمانوں کے جغرافیائی حدود پامال کیے گئے، جب بھی مسلمانوں کی فکری و نظری حدود پامال کیے گئے، تو اس وقت یہ بوریا نشین،
یہ مرد قلندر اللہ کے بول بالا کرتے ہوئے، اعلیٰ کلمت اللہ کو بلند کرتے ہوئے میدان پہ نکل آئے۔ میرے اور آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہر قسم کے چیلنج کو قبول کیا۔ آج میں اور آپ فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، میں اور آپ کا اسلام محفوظ ہے۔ یہ کس قربانی کی وجہ سے ہے؟ کیا ہم نے بذات خود اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کوئی قربانی دی؟ نہیں، میں بوانگ دول کہتا ہوں اس ایمان کی حفاظت کے پیچھے علماء کرام کی قربانیاں ہیں۔ سامعین محترم، اپنے علماء کی قدر کریں۔ جب بھی کوئی قوم غلام بنا، آپ دنیا کے اندر مذاہب اٹھا کے دیکھیں، سب سے بڑا مذہب جو دنیا میں موجود ہے آج وہ مذہب عیسائیت ہے، لیکن وہ ریاستی طور پر غلام ہے۔ کیوں؟ وہ بھی سازشوں کے شکار ہو گئے، ان کو اپنے مذہبی پیشواؤں سے دور کیا گیا۔ میرے محترم دوستو، یہودیوں نے جو ان کے ساتھ کیا تھا، آج میرے اور آپ کے ساتھ بھی وہ گیم کھیلا جا رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو غلام بنانے کے لیے اپنے علماء کرام سے دور کیا جا رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے علماء کرام کے پاس بیٹھنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ان کی غلطیوں کو سر بازار بیان کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان سازشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنی مسجد کے امام کی قدر کریں، وہ بشری کمزوریوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا، وہ انسان ہے، اس سے کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور جیسے ہی نماز سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں پھر اس کی برائیاں شروع کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے المؤذن مؤتمن الامام ضامن، امام تو تمہارے ضمانت کرنے والا ہے، وہ تمہاری نمازوں کی ذمہ داری لے کے آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ قیامت کے روز آپ کی نمازوں کا پوچھ بھی اسی سے ہوگا۔ جب وہ آپ کے ذمہ دار ہوتے ہوئے آپ کی غلطیاں نہیں چن رہا تو کیوں کر آپ اپنے امام کے پیچھے لگے ہوں گے؟ میرے محترم دوستو، اگر آپ عالم نہیں بن سکتے، پہلے تو حکم ہے کہ عالم بنے، متعلم بنے، اگر دونوں کی استطاعت نہیں ہے تو ان کے خادم ضرور بنے تاکہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جائے۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔